یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جو ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے سخت ایکشن لیا اور ذمہ دار وزیر اعظم اور کابینہ کو ٹھہرایا، جبکہ دوسری جانب لاہور میں سموگ جو ہے اس کی صورتحال بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے. عوام و ناس پریشان ہے اور انوائرمنٹ پروٹیکشن کے سیکرٹری نے 29 نومبر کو بذریعہ خط محکمے کو ہدایت کی ہے کہ میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس کا ڈیٹا ہرگز نہ شیئر کیا جائے، جبکہ اسی روز جو ہے وہ 350 ایئر کوالٹی انڈیکس جو تھا وہ دیکھنے میں آیا ہے. لاہور میں اسکولوں کی بندش بھی اسی کے باعث جو ہے وہ درپیش دکھائی دیتی ہے. بات کریں گے، لیکن پہلے یاد دہانی کروا دوں، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے. امتیاز صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دونوں بڑے اہم موضوع ہیں. ہم پہلے بات کریں گے لاپتہ افراد کی. ٹھیک ہے. ہم بڑا خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ کو کہ انہوں نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے، خاص طور پر یہ جو جرنلسٹ 3 سال ہوئے یہ غائب کیا گیا تھا، نارو مدثر نارو. اس اسنا میں اس کی بیچاری کی بچی بھی، اس کی وائف کی ڈیتھ ہوئی ہے، بچہ اور والدہ بہن اس کی. ہاں بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بچی تو دادی کے پاس ہے. تو یہ خوفناک کام ہے. 10,000 لوگ غائب ہوئے ہیں، ان کی ہزاروں میں تعداد ہے. اگر 10,000 نہیں تو ہزاروں میں تعداد تو ہے. خاص طور پر پختونخوا کے وہ علاقے جہاں پہ دہشت گردی ہوئی اور وہاں سے لوگ غائب ہوئے. صحیح. اور خاص طور پر بلوچستان کے علاقے سے جہاں پہ قوم پرستوں کی مزاحمت ہو رہی ہے، مسلح جدوجہد ہو رہی ہے، اور وہاں سے بھی اب تک لوگ غائب کیے جا رہے ہیں. انٹیریئر سندھ سے بھی لوگ غائب ہوتے ہیں جو سندھی قوم پرست ہیں. یہ جو لوگ ہیں زیادہ تر غائب ہونے والے، ان میں 3 طرح کی کیٹیگری ہے. اچھا. ایک تو وہ ہیں جو قوم پرست ہیں، ٹھیک ہے، جو قومی حقوق مانگتے ہیں، اپنے علاقے کے حقوق مانگتے ہیں، صوبائی خود مختاری مانگتے ہیں، اپنی زبان کلچر کا تحفظ چاہتے ہیں، اور وہ جو مرکز کی جو زیادتی ہے اور جو کلونیل ایٹیچیوڈ ہے اور استحصال ہے اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. اس میں کئی طرح کے قوم پرست ہیں. کچھ ان میں علیحدگی پسند ہیں، کچھ علیحدگی پسند نہیں ہیں. اور جو علیحدگی پسند بھی ہیں وہ بنیادی طور پر قوم پرستی ہیں، اور جو جن کے مطالبات ہیں اگر وہ آپ ایڈریس کر دیں گے تو وہ علیحدگی کی بات نہیں کریں گے. جیسے اب بلوچستان میں کہاں اٹھا کے لے جائیں گے علیحدگی پسند. بالکل صحیح. اور دوسری قسم کیسی ہے؟ ہاں، تو یہ ایک طرح کے لوگ ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ علی وزیر یا یہ جو تھی پشتون تحفظ موومنٹ علیحدگی پسند تحریک نہیں ہے. پشتون تحفظ موومنٹ پاکستان کے آئین کو مانتی ہے، پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر اپنے حقوق اور شہریوں کے سول رائٹس کی بات کرتی ہے. ان کے جو نمائندہ علی وزیر MNA جو تھے سال بھر سے جیل میں پڑے رہے، اور ان کے سندھ ہائی کورٹ نے بھی ضمانت رد کر دی تھی، جبکہ ان کے باقی اس کیس میں جو شامل جرم لوگ ہیں ان سب کو بری کر ضمانت پہ رہا کر دیا گیا تھا. ابھی ان پر اور بھی کیس بھی رہا نہیں ہوں گے وہ. تو سپریم کورٹ نے اس کا بڑا سیریس نوٹس لیا، اور سال کے بعد یہ ہوا. پہلے کوئی سو موٹو لے لیا جاتا تو شاید 1 سال ایک عوامی نمائندے کا ضائع نہ ہوتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیکر اسمبلی کی کیا حالت ہے. سب کو بلا لیا گیا لیکن علی وزیر کو نہیں بلایا گیا. پچھلے جب 33 قانون پاس کیے ہیں تو یہ بات سمجھ تو بڑی جاتی ہے. ہم دھکیل رہے ہیں لوگوں کو وہ علیحدگی پسند ہو جائے. ہم پاکستان سے نفرت کرنے لگے کہ اسٹیٹ پالیسیز ہے. دوسری طرح کے لوگ کون ہیں؟ دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں کہ جو اختلاف رکھتے ہیں، جو ریاستی اداروں پہ تنقید کرتے ہیں، جو کہتے ہیں فوجی بجٹ بہت زیادہ ہے، جو کہتے ہیں کہ ہماری افغان پالیسی غلط ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کو آپ ایک ملٹرائز اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر بھی ہیں، اس میں تجزیہ کار بھی ہیں، اس میں صحافی بھی ہیں، بلاگرز بھی ہیں، اور جو یہ ہائیبرڈ رجیم کو نہیں مانتے، انتخابات کو چوری کرنے کو نہیں مانتے. دوسری طرح کے لوگ یہ ہیں، خاص طور پہ صحافی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ اختلاف کی رائے رکھتے ہیں، ڈسینٹنگ وائسز جنہیں کہا جاتا ہے. ان کا مسئلہ بہت عرصے سے اٹھایا جاتا رہا ہے.
اور ان کے لیے کمیشن بھی بنے ہیں, ان کی رپورٹیں بھی آ گئی, ڈسپیئرڈ پرسنس کے کمیشن کی رپورٹ آ گئی, صحیح, اور انہوں نے بتایا کہ بھئی کون ذمہ دار ہے, ان کا ریاستی ادارے ذمہ دار ہے, ایجنسیاں ذمہ دار ہیں. اب اس پر یہ ہوا کہ کمیشن ابھی بھی کام کر رہا ہے. یہ جو ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے چیئرمین ہیں جاوید اقبال صاحب, وہ اسے ابھی بھی ہیڈ کر رہے ہیں, حالانکہ انہیں اب ہیڈ نہیں کرنا چاہیے, کوئی نیا لگانا چاہیے. اور اس کا مختلف چیف جسٹسز جو موٹو نوٹس لیتے رہے ہیں, وہ افتخار چودھری بھی لیتے رہے ہیں, ہمارے جسٹس قاضی عیسیٰ نے بھی اس پر کافی انٹروینشن کی. لیکن اب جو لوگ واپس بھی آئے ہیں وہ یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کہاں گئے تھے, کون لے کر گیا تھا. ٹھیک ہے, واپس وہ نہیں آ رہے ہیں جو ابھی شاید مان نہیں رہے کہ ہم بتائیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھایا. اچھا, اپنے کیپٹن کا نام وہ لینا چاہتے ہیں. اب یہ جو لوگ ان کے لواحقین ہیں وہ مطالبہ کیا کرتے ہیں, یا ہیومن رائٹس باڈیز کیا مطالبہ کرتی ہیں, ان کو واپس بحفاظت, جنہیں آپ ہندوستان کا ایجنٹ اور بیرونی ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ آپ ان کے بارے میں الزام لگاتے ہیں, منفی قسم کے الزامات لگاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے, ہم نہیں کہہ رہے آپ ختم کریں, آپ عدالت میں لے آئیں. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ چونکہ ایسا کیس ہوتا ہی نہیں ہے, گواہی کوئی نہیں ہوتی ہے, کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہوتی ہے, نہ کہ گرفتاری کہیں ڈالی گئی ہوتی ہے, تو لہٰذا وہ پڑے ہوئے گمنام سینٹر میں. صحیح. اب یہ جو کچھ بہت سارے طالبان رہا کیے گئے ہیں, تحریک طالبان پاکستان کے لوگ کہاں سے رہا کر دیے گئے, وہ کس جیل سے رہا کیے گئے ہیں, کسی جیل میں تھے ہی نہیں, وہ پرائیویٹ سینٹرز میں تھے. آپ کی بات مجھے تاریخ میں جو ہے 47 سے پہلے کا جو کالا راج کا دور تھا وہ اس کی یاد دلا رہی ہے. جسٹس صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جسٹس اطہر منیر نے کہا کہ یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے. صحیح, انسانیت کے خلاف جرم ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور ذمہ دار ہیں, اور جو بھی اس پیریڈ میں ذمہ دار رہا وزیر اعظم, جو اس کے زمانے میں جو لوگ اغوا ہوئے وہ اس کے ذمہ دار ہیں, اور ان کی کمپنسیشن ہو. صحیح. تو یہ جو انسان دیکھیں نا, کوئی اسٹیٹ اگر اپنے ہی شہریوں کو غائب کرنا شروع کر دے تو اسٹیٹ کا سوشل کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے. صحیح. جیسے آپ وہاں سے ان علاقوں سے آوازیں سنتے ہیں کہ جی نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ عام قانون کے تحت انہیں اطمینان نہیں ہو رہا کہ اس آئین کے تحت تو ان کا تحفظ نہیں کیا جا سکا, ان عدالتوں کے ذریعے ان کا تحفظ نہیں کیا جا سکا. ٹھیک. ابھی بھی یہ جو نوٹس دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر ان کی فیملی سے ملے اور پرائم منسٹر اس بارے میں ہمیں کلیئر رپورٹ دیں, کیونکہ ایجنسیاں ان کے کنٹرول میں ہیں. ایجنسیاں کس کے کنٹرول میں ہیں بھائی؟ ایسا ہی تو چیف منسٹر کو پرائم منسٹر کو جواب دے ہے, آئی بی پرائم منسٹر کو جواب دے ہے, تو پرائم منسٹر شوڈ آسک ایجنسیز کی کیا کہاں ہیں لوگ. بھائی اگر آپ نے اٹھا لیے کسی وقت سیکیورٹی کے نام پہ, تو انہیں لے آئیں گے عدالت میں, ان کے خلاف کیس چلائیں کہ پاکستان کے دشمن تھے تو کیس چلائے, کوئی گولی چلائی, کسی کو قتل کیا تو کیس چلائے. جتنے پریویس وزیر اعظم گزرے ہیں انکلوڈنگ عمران خان صاحب, وہ اس مدعے کو لے کر جو ہے وہ چیزوں پہ نظر ثانی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کے لیے نو گو ایریا ہے. اوکے, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. پرائم منسٹر اس علاقے میں مداخلت نہیں کر سکتے. نو گو, آپ نے دیکھا نہیں کنٹونمنٹ کے بعد لکھا ہوتا ہے نو گو ایریا. نو گو ایریا ہے, کیونکہ ابھی آپ نے یہ عدالتوں کے لیے بھی نو گو ایریا ہے. اچھا, اب پہلی بار کوئی تھوڑے بہت حرکت میں آئی ہے, کیونکہ بڑا تنقید چل رہی تھی میڈیا میں کہ یہ جو کنٹونمنٹ کے علاقوں میں پرائیویٹ کاروبار چل رہے ہیں, یہ جو آپ نے شادی گھر بنائے ہوئے ہیں, آپ نے یہ جو پیٹرول پمپ بنائے ہوئے ہیں, اور ریکریشن ہال بنائے ہوئے ہیں فلاں, یہ اس کا دفاع سے کیا تعلق ہے؟ سب زمینیں خالی کر دی جائے, اور جو ڈیفینس سے متعلق نہیں ہے. ہر طرف آپ دیکھتے ہیں شادی گھر بنے ہوئے ہیں, پیٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں, اور بے شمار فیسلٹیز بنی ہوئی ہیں جو دفاعی مقاصد کے لیے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا, پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کے, کہ بھئی یہ دفاع میں کیسے آتا ہے. تو یہ جو نو گو ایریا ہے نا, اور یہ جو اغوا ہوا ہے اور بازیابی کی جو مطالبے ہو رہے ہیں, جسے فورسڈ ڈسپیئرنسز کہا جاتا ہے, اس کے خلاف یو این کی بہت سخت پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. پاکستان اس زمانے میں پاکستان پہ کالا دھبا لگا ہوا ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس باڈیز کی رپورٹس میں کہ بھئی یہ کام وہاں ہوتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ کام اگر ہوتا رہا ہے تو بند کر دیں, انہیں پیش کر دیں عدالتوں میں, ان کے خلاف چارج شیٹ لے آئیں. ٹھیک ہے. اور اگر ان کے خلاف کیس نہیں بنتا انہیں رہا کر دیں. اگر کوئی ٹیررسٹ ہے
تو اسے آپ اسے بھیج دیں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیج دیں, بنا دیں ریہیبلیٹیشن سینٹر, اچھا کہ انہیں تھراپی دی جائے, ان کی ری اورینٹیشن کی جائے, تاکہ وہ ایک اچھے شہری بن سکے. ٹھیک ہے. اگر ان سے خطرہ ہے, بعض لوگ ایسے ہیں باقی خطرناک ہیں, وہ ریاست اور ادارے چھوڑے تو کیسے چھوڑے, وہ جا کے باہر پھر دھماکہ کش کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں. صحیح. بھائی آپ ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائیں, آپ ان کے لیے پریزن بنا دیں, اور اس کی باقاعدہ پریزن ڈپارٹمنٹ کے تحت کر دیں, بھلے اس کا کنٹرول آپ اپنے پاس رکھ لیں. ٹھیک. کوئی لیگل طریقے سے کر لیں, قانونی طریقے سے کر لیں. لیکن آپ کہتے ہیں قانونی طریقے سے کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وزیر اعظم کے لیے بھی نو گو ایریا ہے, عدالتیں بھی نہیں کر سکتی, تو کون کرے گا؟ عدالتیں کر سکتی ہیں. اچھا, عدالتیں سمن کر سکتی ہیں. عدالت نے سمن نہیں کیا سیکٹری دفاع کو کینٹونمنٹ کی زمینوں پہ, یہ جو پیٹرول پمپ لگے ہوئے ہیں اور شادی گھر بنے ہوئے, کیا ہے نا, تو کر لے اس پہ طلب. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ججوں میں سپریم کورٹ ضرورت ہی نہیں کرتی, جہاں آ کے معاملہ ان کا آتا ہے ریڈ لائن آ جاتی ہے. تو اگر عدلیہ واقعی آزاد ہے, خود مختار ہے, تو وہ سو موٹو نوٹس صبح شام سول گورنمنٹ صبح شام لگے ہوئے ہیں کراچی میں بلڈنگیں گرانے کے لیے. اگر وہ نجائز تجاوزات کو, غیر قانونی کنسٹرکشن کو کر رہے ہیں, تو یہ پورے پاکستان میں نجائز کنسٹرکشن ہوئی ہے سول رائٹس پہ, شہریوں کے حقوق پہ. ٹھیک ہے. یہ نجائز کنسٹرکشن ہے نا, اوکے, کہ مجھے آپ کو آئے اور اٹھا کے لے جائے سادہ لباس میں بندہ, اور غائب ہے, آپ کی فیملی پھر رہی ہے روتی ہوئی کہ کہاں گئے, زندہ ہیں, مردہ ہیں تو لاش دو. یہ کیا, یہ تحریک تحفظ پشتون جو موومنٹ تھی نوجوانوں کی, اس میں کیا بڑا فیکٹر کیا تھا؟ یہ جو گمشدہ افراد تھے, اغوا شدہ افراد تھے, ڈسپیئرڈ پرسنس, جنہیں زبردستی اٹھایا گیا تھا, ان کے بے شمار بھائی وغیرہ. ابھی وہ جو سول رائٹس کی بات کرتے ہیں انہیں اٹھا لیا جاتا ہے. صحیح. بھائی آپ وہاں انہیں کی اٹھا رہے ہیں, وہ تو طالبان کے خلاف اگر آپ نے قائم ہیں, جو کہ آپ قائم نہیں رہے نیشنل ایکشن پلان پہ, تو آپ انہیں اس لیے اٹھاتے ہیں جو سول رائٹس کی سوشل میڈیا پہ وہاں پہ حقوق کی وائلیشن کا مسئلہ اٹھاتے ہیں, کہ آپ کی باتیں سامنے آتی ہیں جو آپ نے میڈیا کنٹرول کر کے کوئی خبر آنے نہیں دیتے, سوشل میڈیا کے ذریعے آ جاتی ہے, تو ان بچوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے, ان کے خلاف کیس ملتوی کے بنا دیے جاتے ہیں. اور دلچسپ بات کیا ہے, آج ہی تصویریں آئی ہیں, بڑا آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر اطلاعات اور وہاں پہ ہماری دوست محترمہ شیریں مزاری وہاں موجود تھیں صدارتی محل میں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں, جہاں پہ صحافیوں کے تحفظ کا بل پاس ہو رہا تھا. بڑی مسکرا کے تصویریں پیش کی گئی. اس کا مطلب ہے کہ آج سے ہم پروگرام شروع کر سکتے ہیں, ہم محفوظ ہیں, ہماری حفاظت کا بل پاس ہو گیا. نہ افتخار نہ فواد چودھری صاحب نے ہمیں پوچھنے کے لیے آ رہا ہے, نہ کسی عدلیہ نے ہمارا نوٹس لینا ہے تو کچھ کر نہیں پانا. ٹھیک ہے. تو لہذا فقط قانون سے بات نہیں بنتی, اصل میں تو بات یہ کہ ریاست اپنے اعتبار ٹھیک کرے, اپنا کنڈکٹ قانونی بنائے. ریاست کا اور اس کے تمام اداروں کا ہم احترام کرتے ہیں جب تک کہ وہ قانون کی عملداری پہ یقین رکھتے ہیں. ان کی کسی غیر قانونی کام کو ہم نہیں مانتے, اور ان کے غیر قانونی حرکات کا ہم احترام نہیں کر سکتے. وہ خود ان اداروں کے لیے ایک عدم احترام کا باعث ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اداروں کی عزت ہو اور قانون اور آئین کے مطابق ہو, اور وہ قانون اور آئین پر عمل درآمد کرے. یہ لوگوں کو اغوا کرنا اور غائب کر دینا کوئی قانونی حکمرانی نہیں ہے, کوئی اپنے حلف کی پاسداری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کا جائز اعتراض ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہم ذرا انوائرمنٹ کی طرف آتے ہیں, اور انوائرمنٹ کی صورتحال لاہور میں جو ہے بہت خراب ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے ایئر کنٹرول انڈیکس جو ہے اس کو بتانا نہیں میڈیا کو. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں, میں بڑا ہنسا بزدار صاحب کا, چیف منسٹر صاحب کا. ہم نے انتظام کر لیا ہے لاہور میں کوالٹی انڈیکس کا ایئر کا پراپر سسٹم ہی نہیں ہے, بند پڑے ہیں. جہاں سے رپورٹیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں جی غلط ہے. اب یہ سیکرٹری صاحب ہیں جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے, ہاں جی, پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے کہا کہ جی خبر نہیں دینی ہے, خبر آنی میڈیا کو. لیٹر لکھا ہے, مطلب اور ایکسیس ٹو انفارمیشن کے تحت یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جائیں کہ جی بتائیں آج لاہور میں کوالٹی کنٹرول کیا ہے. اب دنیا بھر کے آپ دیکھیں موسم کے ساتھ ساتھ آنے لگا ہے کہ شہر میں ایئر کوالٹی کیا ہے, ہوا کی کوالٹی کیا ہے. لاہور میں تو سانس لینا دوبھر ہو گیا. بالکل صحیح. یہ جو ہم کہتے تھے نا, ہم نے بڑے پروگرام کیے, اور بدقسمتی سے لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے انوائرمنٹ پہ. اب لاہور بدترین شہر میں شمار ہونے لگا. بالکل ایسا ہی ہے. دہلی بھی بدترین شہروں میں ہے, کراچی بھی بدترین شہروں میں, بامبے حوالے سے بھی مسئلہ آ رہا ہے.
اب وہ کیا ہے کہ صرف یہ نہیں, یہ پولیوشن جو ہے یہ ہمارے ہاں جو آ رہی ہے, یا ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جو ماحولیاتی بحران بنا ہے, جس پہ بھی کانفرنس بھی ہوئی گلاسگو میں, اور جہاں پہ کہا گیا کہ 2030 تک اس کا ایمیشن جو ہے, کاربن ایمیشن, وہ آدھا کر دیا جائے گا, اور یہ 2050 تک ختم کر دیا جائے کول بیسڈ یا آئل بیسڈ, یعنی پیٹرو کیمیکلز اور یہ کوئلہ ووئلہ, اس کا استعمال ٹرانسپورٹ میں بند کر دیا جائے, اور جہاں بھی استعمال ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے گلاسگو کانفرنس میں بھی دنیا کی بڑی فائنینشیل کارپوریشن نے ایک الائنس بنایا. انہوں نے کہا جی ہم کریں گے. بھائی کاربن تم دنیا بھر میں پھیلا رہے ہو, ماحول تم خراب کر رہے میں ہو, تم موت کا سما پیدا کر رہے ہو, انسانیت کا, قدرت کو اور زمین کو اور کرہ کو تباہی کے بندوبست تم کر رہے ہو گرین ہاؤس گیسز کے پھیلاؤ سے. اور یہ کہ جن غریب ملکوں کے لیے آپ نے $100 ارب دینا تھا, وہ آپ نہیں دے رہے سالانہ, کہ وہ ٹیکنالوجی بدل سکے اپنی انرجی کی, اس کے لیے گرین ٹیکنالوجی لا سکے. اور تو پاکستان میں تو عمران خان نے یہ سونامی کی بات کر کے توجہ دلائی, درختوں کی سونامی کی بات کر کے, گو کہ درخت تو بہت تھوڑے لگے ہیں, لیکن چلو بات تو ہوئی. لیکن وہ پاکستانی ڈیلیگیشن جو گیا وہاں پہ UN میں, وہ آپس میں لڑتا رہا, اور وہ انہوں نے اپنے ایک ممبر کو, فتیانہ صاحب کو, نوٹس جاری کر دیا ہے, جو ٹوبا ٹیک سنگھ سے MNA ہیں PTI کے. وہ تو آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہے تھے, انہوں نے کہا گیا اچھا PTI میں شامل ہو جاؤ, انہیں نوٹس مل گیا. اچھا, اب اس نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے انہیں نکال رہے ہیں. اچھا, کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ ساری باتیں آنے لگی ہیں, عمران خان پریشان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب لاہور میں جو پولیوشن کا معاملہ ہے, یا کراچی میں, یا ہمارے ملک میں, یہ بڑا خوفناک ہو گیا ہے. اب اسکول بند کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن یہ تو حل نہیں ہے. نہیں, اسکول کیا, بچوں کو کیا کریں گے بھیج کے اس حالت میں, نظر نہیں آ رہا. ابھی میں پڑھ رہا تھا شیخوپورہ موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ہاں, لوگ درجنوں لوگ زخمی ہو گئے. وہ نظر ہی نہیں آ رہا, آپ ٹریول نہیں کر سکتے, آپ موو نہیں کر سکتے. پھر فضا اتنی خراب ہو گئی, سانس لینے دوبر ہو گئے. میرے جیسے بوڑھے آدمی کا, جس کا اسموکر لنگز ہے, تو اور بھی بری حالت ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں کول کے استعمال کا, اور پیٹرول کے, اور آئل کے, اور گیس کے, یہ جو فاسل فیول استعمال ہوتے ہیں ٹرانسپورٹیشن میں, کارخانوں میں, گھروں میں, توانائی کے لیے, اس سے ہم جانا پڑے گا سیف انرجی کی طرف, شمسی توانائی کی طرف. اور یہ جو بنتی ہے ہوا سے, جو بنتی ہے بجلی بنتی ہے, اور پانی سے بجلی بنانے کی طرف جانا چاہیے. اور یہ کہ کچھ اس کے کنٹرول کا سسٹم لانا چاہیے. اب اتنی گاڑیاں آ گئی ہیں, اب حکومت نے کنسیشن دیا, لوگوں نے گاڑیاں منگوانی شروع کر دی, امپورٹ بل بھی چڑھ گیا. اب انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ 6 ماہ کے لیے بین. آپ دیکھ رہے ہیں جو نئی گاڑیوں کا رش جو ہے, اب وہ اتنی پیٹرول خرچ کرتی ہیں, اتنی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتی ہیں, اتنی میتھین چھوڑتی ہیں, تو لہذا ایئر پولیوٹ ہو گئی ہے. بالکل صحیح. اب ہم اس مسئلے کو سمجھ, اچھا پھر آپ دیکھیں نا, ہم اس کا ایک حل یہ بھی کہ ہم کنزرویشن کریں. اوکے. کہ ہم پانی کا بھی استعمال کریں. آپ دیکھتے ہیں کس طرح پانی ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے, گاڑیاں دھوئی جا رہی ہوتی ہیں اس سے. آپ دیکھتی ہیں کہ میرا خیال ہے پنڈی اور کراچی کے لوگوں سے, پنڈی اور کراچی کے لوگوں سے میں پوچھنا چاہیے جو کہ ٹینکر منگواتے ہیں, پانی کم ہو رہا ہے, پانی کی سطح نیچے گر رہی ہے, اور پانی کی جو سطح ہے وہ نیچے پوائزنس ہو رہی ہے. اور یہ دنیا بھر میں اب مسئلہ یہ آ رہا ہے, اب کہتے ہیں جی کاربن کیپٹل, کاربن سرمایہ, اب اس کی کارپوریشن آ گئی ہیں, وہ کریں گے جی ٹھیک. ان کا مفاد تو اسی میں ہے کہ کاربن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. صحیح. آپ بلی کو گوشت کا راکھا بنا رہے ہیں تو گوشت نہیں بچے گا, گوشت نہیں بچے گا. آج تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک اس معاملے میں بہت ہی پسماندہ ہے, اور اس کے بارے میں باقاعدہ میڈیا پہ ہر روز آنا چاہیے کہ ایئر انڈیکس کوالٹی کیا ہے, اور ہمیں لاہور میں انسٹال کرنے چاہیے, کراچی میں اور تمام بڑے شہروں میں. اور یہ جو ہمارے بھٹے ہیں ان پہ کنزرویشنی جو انسٹرومنٹس لگانے چاہیے. اسی طرح ہماری جو فیکٹریاں چل رہی ہیں کول پہ, انہیں ہمیں کنورٹ کرنا چاہیے آن ٹو ادر سورسز. ڈیزل سے بھی ہمیں رفتہ رفتہ جان چھڑانی چاہیے. لیکن یہ معاملہ مجھے بہت دور کا لگتا ہے. ہم یہ
स्मोक के बारे में जो सूरत हाल है ये ख़राब होती जाएगी और लाहौर में लोग इसके बायस बीमारियों का शिकार भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है हर साल। और ऊपर से आप देखें क्या क्या हो रहा है, मीडिया आज़ाद है। फवाद चौधरी मीडिया को तबाह करने के बाद, बर्बाद करने के बाद, उसकी कब्र खोदने के बाद अब वो कहते हैं कि मीडिया आज़ाद है, क्योंकि सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि ये जो लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी खबर मीडिया को ना दी जाए। आपके दोस्त हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए। अल्लाह उन्हें खुश रखे। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही वक्त हुआ जाता है कि आपसे इजाज़त लीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे शाह पारस सलीम और इम्तियाज़ आलम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।